ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی اور آپ میرے ساتھ دیکھ رہے ہیں فکر و خبر کی سیدھی بات۔ ناظرین آج میں بڑے بوجھل دل کے ساتھ ایک رپورٹ اور اس پر تبصرہ لے کر حاضر ہوا۔ جب اس عنوان کو چنا تو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آج آپ سے گفت و شنید کا آغاز کہاں سے کروں، کیونکہ یہ رپورٹ میرا منہ چڑھا رہی تھی، بلکہ میری بے حسی پر تالیاں مار مار کر ہنس رہی تھی۔ میرے چہرے کے اتار چڑھاؤ کو دیکھ کر وہ مجھے کوس رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ یہ بناوٹی منہ، یہ تیرا دکھاوے والا روحان سا چہرہ، یہ زبردستی احساس کرنے کا جذبہ نکال کر پھینک، کیونکہ دنیا تیرے دوغلے پن کو جانتی ہے، تیری بے حسی کو جانتی ہے، تیری بے غیرتی اور بے حمیتی کو جانتی ہے کہ تو رپورٹ سناتا ہے اور پھر اپنی ہی دنیا میں مگن ہو جاتا ہے۔ ناظرین، اس رپورٹ نے مجھے صدیوں پرانی تاریخ کھنگالنے پر مجبور کیا، تو میں وہاں پہنچا جہاں مجھے پہنچنا تھا، جہاں سے مجھے آج کے کلام کا آغاز کرنا تھا۔ اس رپورٹ نے مجھے اتنا جھنجھوڑا کہ جو کبھی کبھی کسی ملک سے کسی کے مسلمان ہونے کی خبر ملتے ہی دل باغ باغ ہو اٹھتا تھا، اس کی حقیقت سامنے آ گئی کہ کوئی قوم خاموشی سے اتنا کام کر رہی ہے کہ جس کا کوئی اندازہ نہیں، اور یہ مسلمان قوم ایک دو افراد کے مسلمان ہونے کی خبروں پر مطمئن ہو کر بیٹھ گئی ہے اور سمجھ رہی ہے کہ انسانیت کا سبق ہم ساری دنیا کو دے رہے ہیں۔ ناظرین چلیے تاریخ اسلام کی مختصر سیر کر کے آتے ہیں۔ عہد صدیقی و فاروقی یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے خلافت راشدہ کے دور میں یہ فتنہ ارتداد کا سلسلہ چل نکلا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام میں نجد سے مسیلمہ کذاب نے نبوت کے دعوت کے ساتھ اس کا آغاز کر چکا تھا، اور یمن میں اسود عنسی نے بھی اس طرح کی گستاخی کی۔ پھر ان لوگوں نے اپنے پیروکار یعنی آج کل کے زمانے کے مطابق فالوورز یا پھر فین بھی پال لیے۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی بات پر حضرت ابوبکر نے میان سے تلوار نکال لیا۔ ناظرین حقیقت یہ ہے، اور کھنگالا جائے تو فتنہ ارتداد کی الگ الگ شکلیں تھیں اور ہیں، اس کے الگ الگ نام تھے اور ہیں، اس کی وجوہات بھی الگ الگ تھی اور ہیں۔ ہر طرف ذاتی مفاد، غرور و انا، تکبر، ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کا جنون، حق اور حقیقت سے منہ موڑ کر اپنی منمانی کرنا سب کا مقصد تھا۔ ہر فرقے کا الگ الگ فلسفہ اور منطق تھا، الگ الگ دلائل و شواہد تھے، مگر سب کے سب اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے خلاف، عقائد اور اسلامی بنیادی کلمات میں ہیرا پھیری، قرآنی آیتوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے کی جرأت، یا پھر اللہ کی ذات کو شکل دینے کی ناکام اور بدبختانہ سعی نے سب کو اسلامی دائرے سے نکال کر باہر کر دیا۔ اور آپ کے پردہ فرمانے کے بعد، یا پھر یوں کہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دور سے ہی اس کا آغاز ہو چکا تھا، لیکن اس وقت مرتد ہونے کی وجوہات الگ تھے۔ عجیب و غریب قسم کا فلسفہ بیٹھے بیٹھے کوئی لے اٹھتا اور پھر اس کے بعد اس کے اپنے ہی فالوورز ہو جاتے۔ الگ الگ دور میں جو فتنہ ارتداد کی شکلیں ہوئی، اس کی اپنی الگ الگ تاریخ ہے، جسے یہاں تفصیلاً بیان کرنا بڑا ہی مشکل ترین امر ہے۔ لہٰذا میں اہم مدعے پر آتا ہوں، بلکہ میں کچھ رپورٹیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ دی ٹیلی گراف یہ یونائٹڈ کنگڈم یعنی لندن کا مشہور اخبار ہے۔ اس نے ادھر کچھ دن قبل ایک رپورٹ شائع کی جس میں مشرق وسطیٰ کی خانہ جنگی کے بارے میں مفصل رپورٹ پیش کی تھی۔ بیروت سے جوسی ایسر نامی صحافی 30 جنوری 2017 کی اپنی رپورٹ میں اپنے مضمون کا عنوان دیتا ہے دی مسلم ریفیوجیز کنورٹنگ ٹو کرسچینٹی ٹو فائنڈ سیفٹی، یعنی مسلم پناہ گزین محفوظ رہنے کے لیے عیسائیت کو قبول کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ اس نے ریوٹرز کی ایک تصویر شائع کی جس میں ایک مسلم خاتون کو دکھایا گیا ہے۔ اس پورے آرٹیکل میں وہ لبنان میں مقیم شامی پناہ گزینوں کے کئی افراد کے بیانات کے حوالے سے لکھتا ہے کہ لگ بھگ شام اور دیگر پڑوسی جنگ زدہ علاقوں
سے 15 سے 20 لاکھ مہاجرین پناہ گزین ہیں یہاں پر۔ ان لوگوں کے بیچ میں پادری روٹی اور دیگر سہولیات فراہم کرتے ہیں، اور یہ اپنے پیٹ کی بھوک مٹانے کے لیے مسلمان عیسائی مذہب قبول کرنے پر مجبور ہیں۔ ناظرین سوچئے 15 لاکھ مہاجرین میں جب عیسائی مشنریاں اس زور سے کام کر رہی ہوں گی تو بھوک اور چھت نے کتنے ہزار یا لاکھوں لوگوں کو عیسائی مذہب قبول کرنے پر مجبور کیا ہوگا۔ یہ لبنان کی بات ہوئی۔ ادھر آئیے، انڈیپینڈنٹ دنیا کا مشہور اخبار اپنی تفصیلی گراؤنڈ رپورٹ کی سرخی دیتا ہے، مسلم ریفیوجیز آر کنورٹنگ ٹو کرسچینٹی ان جرمنی، یعنی مسلمان مہاجرین جرمنی میں عیسائی مذہب قبول رہے ہیں، اور اس کی ذیلی سرخی میں اس کی وجہ لکھتا ہے، سم کنورٹس آر انٹروڈیوسڈ ٹو کرسچینٹی آن دی وے ٹو یورپ وائل ادر ور ریپریسڈ ان دیئر ہوم کنٹریز، یعنی بعض لوگوں کو راستے میں عیسائی مذہب کے بارے میں بتایا گیا، مغربی ممالک جانے کے راستے میں، تو انہوں نے قبول کر لیا، اور بعض لوگ اپنے علاقے میں دی جانے والی ذہنی دباؤ یا پھر ظلم کی وجہ سے عیسائیت کو قبول کر لیا۔ ناظرین یہاں رکنے کی اجازت دیں، بریک کے اس پار کچھ اور دل دہلا دینے واقعات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ناظرین استقبال ہے فکر و خبر کی سیدھی بات میں۔ ناظرین میں یورپین آن لائن اخبارات کو کھنگالتا جا رہا تھا تو ایک ایک رپورٹ پڑھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہوتے جا رہے تھے۔ سمجھ میں نہیں جا رہا تھا کہ کیا کہوں، کیا لکھوں، کیا سمجھوں ان رپورٹوں کو۔ USA ٹوڈے نامی سائٹ نے گلوبل پوسٹ نامی ایک مشہور اخبار سے ایک آرٹیکل لے کر اپنے سائٹ میں شائع کیا ہے 3 مارچ کو۔ اس میں کئی وہ مسلمان جو مرتد ہو گئے ہیں ان کی انٹرویوز شائع کیے گئے ہیں۔ انہیں میں سے ایک کہانی سنیے، ایک مسلمان کی کہانی جو عیسائی بن چکا ہے، اس کا نام ابو ردوان بتایا گیا ہے۔ اس سے جو پوچھا گیا کہ آپ نے عیسائی مذہب قبول کیوں کیا تو اس کا جواب تھا یہ فیصلہ لینا مشکل تھا، مگر جب شام میں جنگ چھڑی یا خانہ جنگی ہوئی تو وہ اپنے خاندان کے ساتھ لبنان آیا۔ 2 سال قبل جیزس، عیسیٰ علیہ السلام کو وہ لوگ یہی نام دیتے ہیں، اس کے خواب میں آئے تو اس نے محسوس کیا کہ وہ اس کی مدد کریں گے اور اس کو بچائیں گے، تو پھر وہ چرچ جانا شروع کیا۔ 7 مہینے تک لگاتار جاتا رہا، 7 مہینے بعد عیسائیت قبول کر لیا۔ ناظرین اس آرٹیکل کو یا اس جیسے آرٹیکل کو جو مغربی ممالک کی ویکلیز میں یا آن لائن اخباری سائٹس میں پڑھنے کا موقع ملتا ہے، یا پھر ہم جب کسی خبر کی کھوج میں ان سائٹس میں جاتے ہیں اور جب ایسی سرخیاں مل جاتی ہیں تو پڑھتے پڑھتے زبان گنگ ہو جاتی ہے، ذہن معوف، اور پھر سکتے کے عالم میں رپورٹ پڑھ کر اس افسوس کے ساتھ ہم 50 ملکوں کے مسلمان کچھ نہیں کر پا رہے، اپنی ہی ضمیر کو لامت ملامت کر کے وہ رپورٹ بند کر کے لوٹنا پڑتا ہے۔ ایک رپورٹ میں لکھا تھا کہ جنگ اور فاقوں کے ستائے ہوئے مسلمانوں کا اپنے وطن چھوڑ کر یورپ کی طرف ہجرت کرنے والے یورپی شہریت کے لیے اپنا مذہب تبدیل کر رہے ہیں۔ اخبار ڈیلی میل کے مطابق اسلام چھوڑ کر عیسائیت اختیار کرنے والوں کا خیال ہے کہ اس طرح وہ ڈیپورٹ ہونے کے خطرے سے بچ جائیں گے، کیونکہ اکثر اسلامی ممالک میں مذہب اسلام ترک کرنے والوں کے لیے سخت ترین سزائیں متعین ہیں۔ یورپی امیگریشن قوانین کے مطابق اگر کسی پناہ گزین کو جان کا خطرہ ہو تو اسے اس کے ملک واپس نہیں بھیجا جا سکتا۔ چرچ آف انگلینڈ کے مذہبی رہنماؤں کا کہنا ہے کہ پناہ گزین قانون میں موجود اسی سقم کو استعمال کرتے ہوئے اسلام چھوڑ کر عیسائیت اختیار کر رہے ہیں تاکہ انہیں ان کے ممالک واپس نہ بھیجا جائے۔ میں یہ جو رپورٹ آپ کو سنا رہا ہوں یہ جون 2016 کی ہے۔ اسی رپورٹ میں درج ہے کہ سینئر پادری ڈاکٹر پیٹرولکاس ڈین آف لیورپول کا کہنا تھا کہ ان کے چرچ میں 200 مسلمان عیسائیت قبول کر چکے ہیں۔ انہوں نے سنڈے ٹائمز سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ اکثر پناہ گزین اپنے بچوں کو بپتسمہ دلواتے ہیں تاکہ انہیں بپتسمہ کا سرٹیفکیٹ مل جائے اور ان کے لیے ڈیپورٹیشن کا خطرہ باقی نہ رہے۔
بپتسمہ کا مطلب آپ لوگ یوں سمجھیے کہ عیسائیت قبول کرنے کا ایک خصوصی طریقہ، یا پھر عیسائیوں کی وہ مذہبی رسم جس میں عیسائیت میں داخل ہونے والے نئے آدمی یا مولود پر پانی چھڑک کر، جسے وہ لوگ مقدس کہتے ہیں، باقاعدہ عیسائیت میں داخل کیا جاتا ہے۔ یہ ہے بپتسمہ۔ بہرکیف رپورٹ میں آگے بیان کیا گیا ہے کہ لیورپول کے گیلم پینٹی کوسٹل نامی چرچ میں اب تک 300 مسلمان اپنا مذہب ترک کر کے عیسائیت قبول کر چکے ہیں، جبکہ ان میں سے تقریباً 100 نے ترک مذہب کو شہریت کے حصول کے لیے استعمال کیا۔ گزشتہ ماہ جرمنی کے شہر ہیمبرگ میں بھی 80 مسلمانوں کی عیسائیت قبول کرنے کی اطلاعات سامنے آئیں۔ ان کا تعلق ایران اور افغانستان سے بتایا جاتا ہے۔ ناظرین، یہ میں جو رپورٹیں سنا رہا ہوں، یہ وقتاً فوقتاً شائع ہونے والی اور اکثر اخبارات میں سرخیاں بننے والی رپورٹیں سنا رہا ہوں۔ بصورت دیگر ایسی ہزاروں رپورٹس پڑی ہیں جو ارتداد کی افسوسناک کہانیاں سناتی ہیں۔ ان کہانیوں میں آپ کو فاقہ کشی سے بلکتے بچوں کی تصویریں ملیں گی جو 2 وقت کی روٹی کے لیے ایمان چھوڑ بیٹھے۔ یہاں آپ کو ظلم کی داستاں سناتے سناتے بلک کر رونے والے مسلم خواتین ملیں گی جن کو سہارا دینے کا وعدہ کر کے عیسائی مشنریوں نے مذہب تبدیل کروا دیا۔ ان کہانیوں میں لبنان، جرمنی، یونان، برطانیہ، آرمینیا، اطالیہ، کینیڈا، برازیل، رومانیہ، روس، مقدونیہ، پولینڈ، میکسیکو، آسٹریا، سویڈن، فرانس، امریکہ، یوراگوا جیسے مغربی ممالک کی سرحدوں میں کیمپ میں بھوک اور پیاس سے نڈھال لاکھوں مسلمان ملیں گے جو جنگ زدہ مسلم ممالک سے یہاں جان بچا کر بھاگ آئے، مگر پیٹ میں جب بھوک کا احساس ہوا، زندگی سے جینے کی رمق جانے لگی، تو انہیں عیسائی مشنریاں مسیحاؤں کی طرح نظر آئے، تو پھر وہ عیسائیت قبول کرنے میں رتی برابر جھجک محسوس نہیں کی۔ یہاں تک کہ پورا یورپین میڈیا ان لوگوں سے انٹرویو لے کر شائع کر رہا ہے اور اس کو اپنی مذہب کی کامیابی کے طور پر پیش کر رہا ہے۔ تبصرے ہو رہے ہیں۔ ناظرین، تھوڑا سوچئے، مشرق وسطیٰ میں نظر دوڑائیے، شہر کے شہر تباہ ہو گئے، لاکھوں بے قصور مارے گئے، اور بے وجہ جنگ جو زبردستی مسلط کی گئی امریکہ اور اس کے حواریوں کے ذریعے، اس کی وجہ سے بستیوں کی بستیاں تباہ ہو گئیں۔ جو لوگ بچے وہ انہی ممالک کی جانب دوڑ پڑے تو وہاں جا کر ایمان سے یہ ہاتھ دھو بیٹھے۔ تو ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے بعد میرا دماغ چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے کہ یہ وہ زمانہ ہے کہ جس میں مسلمان سب سے زیادہ خسارے میں ہے۔ معاشیاتی، اقتصادی، زمینی سطح پر نقصان کا اندازہ لگانا تو ناممکن ہے ہی، ساتھ میں ایک مسلمان جس کو سب سے قیمتی سمجھتا ہے وہ ایمان ہی نہ رہا تو پھر دنیوی نقصان کو لے کر کیا کرنا ہے۔ ناظرین سوچئے، جی ہاں سوچئے۔ ناظرین، یہ ونڈ ان دی ہاؤس آف اسلام نامی کتاب کا نام سنا ہے؟ اس کے معنی ہیں اسلام کے گھر میں طوفان۔ اس کتاب کے لکھنے والے کا نام ہے ڈیوڈ گریزن۔ یہ ایک عیسائی ہے اور گزشتہ 30 سالوں سے ایشنائی مشنری سے جڑ کر نہ صرف کام کر رہا ہے بلکہ مسلم ممالک کے گوشے گوشے میں پہنچ کر جن لوگوں نے عیسائیت قبول کی ان سے ملاقات کر کے ان کا حال دنیا کے سامنے رکھتا ہے اور رکھا ہے۔ یوٹیوب میں اس کا انٹرویو بھی ہے اور اس کی کتاب فروخت کے لیے بھی دستیاب ہے، اور جن لوگوں نے پڑھا ہے ان کے تبصرے بھی وہاں موجود ہیں۔ اس کو دیکھیے، یہ شخص لکھتا ہے کہ تاریخ میں عیسائی دھرم کی سب سے بڑی کامیابی ہے کہ مشرق وسطیٰ میں عیسائی مذہب اس تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے کہ گزشتہ 2 صدیوں میں لگ بھگ 3 سے 7 ملین کے قریب مسلمان عیسائی مذہب قبول کر چکے ہیں۔ وہ گزشتہ 30 سالوں سے 100 ملکوں کا سفر کیا جس میں اکثر مسلم ممالک ہیں، اور قریب درجنوں زبانوں کو سیکھا اور سمجھا، پھر اس نے ساری تفصیلات اس کتاب میں اکٹھا کی۔ یہ کتاب نیٹ پر بھی دستیاب ہے۔ ناظرین، مجھے اس کتاب کا نچوڑ یہاں رکھنے کا وقت نہیں ہے، لہٰذا موقع ملے تو مطالعہ کرنا،
اور اپنی ضمیر کو ضرور جھنجھوڑنا. اگر نہیں جھنجھوڑ پائے تو ایک بار اپنی ایمان کو ضرور ٹٹولنا کہ باطل اس قدر منظم طریقے سے کام کر رہا ہے کہ وہ ہماری بستیوں میں پہلے بم گراتا ہے، ڈراتا ہے، مارتا ہے، لوٹتا ہے، پھر خوف کے مارے بھاگنے پر مجبور کرتا ہے. جب مجبور بھاگتا ہے جان بچا کر تو بھوک کے لالے پڑ جاتے ہیں، پھر وہ ظالم خریدار ایمان خریدتا ہے. ناظرین، کیا کہا جائے، کیا سنا جائے، کہاں کہاں کی داستانیں آپ کے سامنے رکھی جائے. اس قوم کا حال ایسا ہو گیا ہے کہ چپ چاپ چلو، کچھ بھی نہ کہو، کوئی سن لے گا. آنکھیں نیچے، خاموش رہو، ہر اشک پیو، سب زخم سیو، روتے ہی رہو، سب ٹھیک کہو، گھٹ گھٹ کے جیو، گونگو بہرو بس سنتے رہو، چپ چاپ چلو، کچھ بھی نہ کہو، کوئی سن لے گا، کوئی سن لے گا. اور وہ لوگ الگ الگ انداز میں گھر میں گھس کر اپنا کام کر رہے ہیں. ان کے کام کرنے کے سارے منصوبے تیار ہیں منظم طریقے سے. پوری دنیا میں 4000 تنظیمیں لگاتار محنت کر رہی ہیں عیسائی بنانے کے لیے. دنیا بھر میں انجیل پھیلانے کے لیے الگ الگ طریقے. بر اعظم افریقہ میں 42 لاکھ سے زائد انجیل، ایشیا میں 25 کروڑ سے زائد انجیل، مشرق وسطیٰ میں 15 لاکھ سے زائد انجیلیں تقسیم ہو چکی ہیں، اور یہ تعداد دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. مذہب اسلام کے تعلق سے شک و شبہات پیدا کرنے والی تنظیموں کا الگ ہی کام ہے. وہ لگاتار اس میں لگے ہیں، جیسے مسجد کے ساتھ نمازیوں کو دکھانا، پھر اس کے نیچے لکھنا دہشت گردی کا اڈہ. ٹیلی ویژن پر زہریلا مواد پیش کرنا، مسلمانوں کے عقائد و نظریات میں تشکیک یعنی شک پیدا کرنے کے لیے الگ تنظیمیں. مسلم علاقوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر وہاں عیسائیوں کی آبادی کو بڑھانا، سینما اور سیریلوں کے ذریعے عیسائیت کی تبلیغ اور اس کے لیے کھربوں کا بجٹ مختص کرنا. ساتھ ہی عیسائی مذہبی شخصیات کی کرامات کے جھوٹے پروپیگنڈے عوام کے سامنے لانے کے لیے لوگوں کی تربیت دینا، اور اس کے لیے الگ سے سینکڑوں تنظیمیں. پادریوں کے عالمی دورے اور بالخصوص مسلم ممالک میں عالمی انعامات اور ایوارڈز وغیرہ سے نوازے جانا. سیاست اور ابلاغی عہدوں کا فائدہ اٹھانے والی تنظیمیں الگ. ڈاک کا استعمال، گرجا گھروں کی تعمیرات میں اضافہ کرنا، مختلف زبانوں کی ماہرین کو خرید کر یا ان کو تربیت دے کر غریب و لاچار بستیوں میں بھیجنا، علاج و معالجہ، مفت قرض ادائیگی یا پھر ماہانہ راشن وغیرہ دے کر لوگوں کو غریب کرنا، پھر عیسائیت کا درس دینا. ان سب کے لیے ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں مبلغین کو تربیت دینا. ناظرین، ایک طرف باطل اتنا چست تو دوسری جانب ہم لوگوں کا حال کیا ہے پتہ ہے؟ مسلم ممالک آپس میں بھیڑ رہے ہیں مسالک کے نام پر. کچھ مسلم ممالک مغرب کے نقش قدم پر چلنے کے چکر میں مذہب ہی بھول بیٹھے ہیں. کچھ علماء حق ہیں جو اس امت کا بیڑا پار لگانا چاہتے ہیں، مگر اسی قوم کے مفاد پرست، موقع پرست سیاسی لوگ اپنے کہلائے جانے والے مغرب کی آواز پر ان کو دہشت گرد کہنے پر تلے ہوئے ہیں. ہر طرف سے ان کا گھیراؤ کرنا چاہتے ہیں. چھوٹے چھوٹے سے مسائل ٹیلی ویژن میں لا کر ان کو بنیاد پرست اور نہ جانے کیا کیا سب الزام لگا کر معاشرے میں نیچے درجے کا شہری بتلانا چاہتے ہیں. اور پھر بقیہ بچے کچھ دانشور حضرات وہ مسلک و عقائد کے اختلافات میں اتنا الجھ گئے ہیں کہ ملین کی تعداد میں اپنے بھائی مرتد ہو رہے ہیں، اور یہ لوگ جائز ناجائز، مکروہ و غیر مکروہ کے بحث میں پڑے ہوئے ہیں. اب آپ خود سوچئے کیا ہونا تھا اور کیا ہو رہا ہے. باطل کہاں پہنچ گیا، اور ہم ابھی تک آپس میں اتنا گتھم گتا ہیں کہ تاریخ کے بہت ہی پیچیدہ ترین ایام سے گزر رہے ہیں. ناظرین، حقیقت یہ ہے کہ اس وقت پوری دنیا کے مسلمان بیک وقت فکری و عسکری دونوں جنگوں کی زد میں ہیں. فکری جنگ کی تباہی نے ہمیں آپس میں الجھا دیا ہے، اور پھر ارتداد کی جو تعداد بڑھتی جا رہی ہے وہ عسکری جنگ سے بھی زیادہ ہولناک ہو چکی ہے، بلکہ ہے روز اول ہی سے اسلام کے خلاف فکری اور ثقافتی الغار رہی ہے. مگر گزرتے ایام کے ساتھ عیسائیوں کی جدوجہد، ان کی چستی اور مسلمانوں کی مایوسی اور غفلت کی نیند بہت بڑے خسارے میں ڈال دیا ہے. جی ہاں، بہت بڑے خسارے.
ناظرین وقت ہو چلا ہے، کہنے کو میرے پاس بہت کچھ ہے، مگر احساس نہیں تو گھنٹوں بولنا بھی بیکار ہے۔ لہٰذا سیدھی بات یہ ہے کہ پورے عالم اسلام کو بیدار ہونا ہوگا، اپنی ضمیر کو جھنجھوڑنا ہوگا۔ جن کو انسانیت کی دعوت دینے کی ذمہ داری دی گئی تھی وہ اپنا میراث کہیں کھو چکی ہے اور خود اس فانی دنیا میں مست ہے۔ خود کو جگا کر دوسروں کو بھی جگانے کی ضرورت ہے، بصورت دیگر آئندہ آنے والی ہماری نسل ہمیں کوستے رہ جائے گی اور تاریخ معاف نہیں کرے گی۔ شاعر جناب منور رانا کے اشعار میں خود کو ڈھونڈنے کی کوشش کیجئے کہ میاں میں شیر ہوں، شیروں کی غراہٹ نہیں جاتی، میں لہجہ نرم بھی کر لوں تو جھنجھلاہٹ نہیں جاتی۔ میں ایک دن بے خیالی میں کہیں سچ بول بیٹھا تھا، میں کوشش کر چکا ہوں منہ کی کڑواہٹ نہیں جاتی۔ جہاں میں ہوں وہیں آواز دینا جرم ٹھہرا ہے، جہاں وہ ہے وہاں تک پاؤں کی آہٹ نہیں جاتی۔ محبت کا یہ جذبہ جب خدا کی دین ہے بھائی تو میرے راستے سے کیوں یہ دنیا ہٹ نہیں جاتی۔ وہ مجھ سے بے تکلف ہو کے ملتا ہے مگر رانا نہ جانے کیوں میرے چہرے سے گھبراہٹ نہیں جاتی، گھبراہٹ نہیں جاتی۔ ناظرین اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔